وہ یہودی تھا اور اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ میری اس سے پیرس میں ملاقات ہوئی۔ پیرس میں دنیا کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے اور یہ سینٹر علم کا خزانہ ہے۔ فرانسیسی ماضی میں بے شمار اسلامی ممالک کے حکمران رہے۔ یہ ان ممالک سے کلمی نسخے، قدیم کتابیں اور قدیم مکتوبات جمع کرتے رہے، پیرس لاتے رہے اور پیرس میں اسلامک سینٹر بنا کر یہ خزانہ اس میں رکھ دیا۔ یہ عمارت دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ عمارت وسیع بھی ہے، خوبصورت بھی، جدید بھی اور 8-10 منزلہ بھی۔ عمارت کی چھت پر 4 شاندار کیفے اور ریسٹوران ہیں۔ آپ چھت پر بیٹھ کر کافی بھی پی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور پیرس شہر اور دریائے سین کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا زیادہ تر وقت اسی سینٹر میں گزرتا تھا۔ وہ سینٹر کے قریب رہتے تھے، ان کی مسجد بھی سینٹر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ میں جب بھی پیرس جاتا ہوں اس سینٹر کا چکر ضرور لگاتا ہوں۔ میں اسلام پر قدیم اور جدید کتابیں دیکھتا ہوں، شام کو سینٹر کی چھت پر بیٹھ کر کافی پیتا ہوں، اسلامی دنیا کی عقل پر ماتم کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوا لفٹ سے نیچے آ جاتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں ایسا سینٹر کیوں نہیں، ہم نے علم کا یہ خزانہ کیوں جمع نہیں کیا اور ان لوگوں نے عیسائی ہونے کے باوجود اسلامی کتابیں کیوں جمع کر رکھی ہیں۔ وہ یہودی ربی مجھے اس سینٹر کی چھت پر ملا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا، مجھے السلام علیکم کہا اور عربی میں گفتگو شروع کر دی۔ میں نے اسے معذرت کی اور عرض کیا میں عربی نہیں جانتا۔ اس نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے جواب دیا الحمدللہ۔ اس نے حیرت سے پوچھا پھر آپ کو عربی کیوں نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں اور پاکستان میں بچوں کو عربی کے بجائے انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بھی کہکا لگایا اور میں نے بھی۔ وہ مجھے مصری مسلمان سمجھ کر میرے پاس آیا تھا۔ یورپ اور امریکہ کے عیسائی اور یہودی مصریوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کی شاید 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مصری لوگوں میں ہمارے مقابلے میں زیادہ برداشت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر قسم کی بات سہ جاتے ہیں جبکہ ہم جلدی بھڑک اٹھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہودیت اور عیسائیت دونوں نے اس خطے سے جنم لیا۔ ماضی میں شام، لبنان، فلسطین اور اردن مصر کا حصہ ہوتے تھے۔ چنانچہ یہودیت ہو یا عیسائیت، ان کی بنیاد مصری علاقوں میں پڑی، لہٰذا یہ لوگ مصریوں سے ڈائلاگ میں سہولت محسوس کرتے ہیں۔ مصری لوگ ہمارے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ یہ دین، سائنس اور ادب تینوں شعبوں میں مسلم ممالک سے آگے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے دانشور انہیں پسند کرتے ہیں۔ مگر میں پاکستانی بھی نکلا اور مجھے عربی بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا، چنانچہ اس نے واپس جانا خلاف تہذیب سمجھا اور وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا میں 5 سال تک مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے، یہ جب بھی لپکے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے۔ لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا میری فائنڈنگ ہے کہ جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا، اپنا کپڑے کا تھیلا اٹھایا، کندھے پر رکھا، سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن میں اس دن سے ہکا بکا بیٹھا ہوں۔
میں اس یہودی ربی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے مجھے 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھا دیا۔ میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے۔ جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم سب مسلمان جتنے بھی گناہگار، لبرل، ماڈرن اور برداشت کے چیمپئن ہو جائیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حد تک حضرت اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدھ بار کے علاوہ کبھی یمن سے باہر نہیں نکلے۔ آپ کی والدہ علیل تھیں، چنانچہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق، اللہ تعالیٰ کو یہ خدمت اور یہ عشق اس قدر بھایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر صحابی ڈکلیئر کر دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپ نے اپنے تمام دانت توڑ دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کو کوئی مشورہ دینا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف سرحد پر بلایا، خود مدینہ کی حد سے باہر کھڑے رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی حدود میں کھڑا کر کے مخاطب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عجیب و غریب حرکت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، عمر، میں اس زمین پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں؟ ہم مسلمان حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے محسوس کیا کہ میں اگر لڑوں گا تو میری پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گی اور یہ بے ادبی ہوگی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تیر اپنی پشت پر سہے۔ ہم سب کے اندر بھی ایسا ہی جذبہ معجزن ہے، تیر لوہے کا ہو یا توہین کا، ہم اسے اپنی پشت اور سینے دونوں پر سہتے ہیں، لیکن توہین یا زیادتی کا کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں جانے دیتے۔ یورپ اور امریکہ کو اگر یقین نہ آئے تو یہ پاکستان سے لے کر طرابلس تک پھیلی آگ دیکھ لیں۔ یہ آگ انوسنس آف مسلمز نام کی اس فلم کے بعد بھڑکی جو ٹیری جونز جیسے بدبودار پادری کی تحریک پر سام باسل جیسے یہودی ڈائریکٹر نے بنائی، اور اس کے لیے 100 متعصب یہودیوں نے $50 لاکھ سرمایہ فراہم کیا۔ یہ فلم محض فلم نہیں بلکہ یہ توہین کا وہ گٹر ہے جس کا ڈھکنا متعصب یہودیوں اور عیسائیوں نے عالم اسلام کی برداشت دیکھنے کے لیے کھولا۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں امریکی اور یورپی سفارت خانوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے کہ لیبیا کے مسلمانوں نے اس بن غازی میں امریکی سفیر کو قتل کر دیا جس میں اس وقت امریکہ کا قبضہ ہے، جبکہ لیبیا، مصر، تیونس، لبنان، اردن، انڈونیشیا، ملائیشیا، نائجیریا، مراکش، بنگلہ دیش اور پاکستان میں امریکی سفارتکار منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اہل مغرب کو ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اور انہیں ٹیری جونز اور سام باسیل جیسے لوگوں کے خلاف قانون سازی کرنی چاہیے۔ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یورپ اور امریکہ کا کوئی شہری ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا، ورنہ دوسری صورت میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے منہ کے سارے دانت توڑ سکتے ہیں، وہ گستاخوں کے دانتوں کے ساتھ ساتھ جبڑے بھی توڑ دیں گے۔ آپ ہم سب کی برداشت کا امتحان لے لیں، لیکن آپ ہمارے عشق کا امتحان نہ لیں، کیونکہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان دینے والے لوگ ہیں۔ ہم گستاخیاں برداشت نہیں کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔